ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اصبہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرتی، کوئی جھاڑ پھونک کام نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرندیپ کا رہنے والا ہے، اس کا نام خناس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خناس، تمہارے لیے شیخ عبدالقادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں تحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس طرح آزمایا جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہ رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں، میں نے اسے توبہ کروائی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عبدالقادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبدالقادر شیئن للہ یعنی اے میرے سردار عبدالقادر میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی اے غوث اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔